امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، میں از خود تم کو عذاب خداوندی سے بچانے کا مالک نہیں ہوں، البتہ میرے مال سے جو چاہے مانگ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ بیچ ڈالو، میں از خود اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز کو نہیں ٹال سکتا۔ عباس بن عبد المطلب، میں از خود اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی عذاب کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں از خود اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی عذاب کو تم سے نہیں ٹال سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز چاہو مجھ سے مانگ لو، لیکن میں از خود اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی عذاب کو تم سے نہیں ٹال سکتا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ قبیصہ بن مخارق اور زہیر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے سب سے اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے عبد المناف کی اولاد، میں تم کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں اور تم اس شخص کی طرح ہیں جس شخص نے دشمن کو دیکھا ہو اور وہ اس دشمن سے اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا ہو کہ کہیں اس سے پہلے دشمن نہ پہنچ جائے، اور بآواز بلند صدا دے، سنو دشمن آ رہا ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں اور اپنی قوم کے مخلص لوگوں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بآواز بلند فرمایا، سنو، ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ تو سب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں۔ تمام لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ پھر یہ سب لوگ آپ کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑوں پر سوار ایک لشکر نکلے گا تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو آخرت کے عذاب شدید سے ڈرا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر ابو لہب نے کہا، الیاذ باللہ، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہم سب کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور سورہ تبت یدا ابی لہب اسی وقت نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اسی سند سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا، سنو، ہوشیار ہو جاؤ، جیسا کہ ابو اسامہ کی روایت میں ہے، اور آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا ذکر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے لیے شفاعت اور آپ کے سبب سے اس کے عذاب کی تخفیف۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضبناک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے صرف بالائی طبقے میں ہیں، اور اگر میری شفاعت سے اس کو نفع نہ پہنچتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے لیے شفاعت اور آپ کے سبب سے اس کے عذاب کی تخفیف۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضبناک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے صرف بالائی طبقے میں ہیں، اور اگر میری شفاعت سے اس کو نفع نہ پہنچتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ کی خاطر لوگوں سے جھگڑتا تھا، ان اعمال نے اس کو کچھ نفع پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کو آگ کی گہرائی میں پایا تو میں اس کو آگ کے اوپر والے طبقے میں لے آیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو دوزخ کے سب سے بالائی طبقے میں لایا جائے گا، جہاں آگ صرف ٹخنوں تک پہنچے گی، جس کی شدت سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ سب سے کم درجہ عذاب کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا، اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ کو سب سے زیادہ عذاب دیا گیا ہے، حالانکہ فی الواقع اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ کفار کے اعمال ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ اعمال اس کو آخرت میں نفع دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں یہ اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے خداوند، آخرت میں میری خطاؤں کو بخش دینا۔ مسلمانوں سے دوستی رکھنا اور غیر مسلموں سے قطع تعلق کرنا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، سنو، فلاں خاندان میرا رشتہ دار نہیں، میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مسلمان۔ مسلمانوں کے بعض گروہوں کا بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں دخول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 اشخاص جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس شخص کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکاشا تم پر سبقت لے چکا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ان کے چہرے
14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر عکاشہ بن محصن اپنی چادر سمیٹتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کو بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر انصار میں سے ایک اور شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر عکاشہ سبقت کر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہوں گے جو نہ داغ لگوا کر علاج کرائیں گے، نہ دم کرائیں گے، صرف اپنے رب پر توکل کریں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے ہو۔ ایک اور شخص نے کہا، یا نبی اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر عکاشہ سبقت لے جا چکا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرائیں گے، نہ بدشگونی کریں گے اور نہ داغ لگوا کر علاج کروائیں گے، اور صرف اپنے رب پر توکل کریں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 70 لاکھ افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ راوی کو یاد نہیں کہ سہل نے 70,000 فرمایا یا 70 لاکھ، اور وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت تک پہلا شخص داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان میں سے آخری شخص جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کسی شخص نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو گزشتہ رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ کہا کہ میں نماز میں مشغول نہیں تھا، لیکن مجھ کو بچھو نے ڈسا ہوا تھا۔ سعید نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے دم کرا کے اس کا علاج کرایا۔ سعید نے پوچھا کہ دم کرانے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ میں نے کہا کہ شابی کی ایک حدیث کی وجہ سے جو اس نے ہم کو سنائی تھی۔ سعید بن جبیر نے پوچھا، انہوں نے تم کو کون سی حدیث سنائی تھی؟ میں نے کہا، انہوں نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی سے روایت کیا کہ دم کرانا نظر لگنے اور بچھو کے ڈنگ کے علاوہ کسی چیز میں زیادہ مفید نہیں ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، جس شخص نے جو حدیث سنی اور اس پر عمل کیا اس نے ٹھیک کیا، لیکن ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض نبیوں کے ساتھ 10 سے بھی کم امتیوں کی جماعت تھی، اور کسی نبی کے ساتھ 1 یا 2 امتی تھے، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ پھر میں نے ایک عظیم جماعت دیکھی، میرا گمان تھا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہیں۔ البتہ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک عظیم جماعت تھی۔ پھر مجھ سے کہا کہ آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہ بھی ایک عظیم جماعت تھی۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 اشخاص ایسے ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جو زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، تم کس بات میں غور کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کریں گے اور نہ کسی سے دم کرائیں گے اور نہ بدشگونی کریں گے اور صرف اپنے رب پر توکل کریں گے۔ پھر حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے چکا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ اس کے بعد حدیث حسب سابق ہے، نصف اہل جنت اس امت کے لوگ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی چوتھائی ہو؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی تہائی ہو؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں سے آدھی ہوگی، اور میں تم کو بتلاتا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں ایسی نسبت ہے جیسے سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہو یا سفید بیل میں ایک سیاہ بال ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 40 کے قریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی 1/4 ہو؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی 1/3 ہو؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے توقع ہے کہ جنت میں آدھے تم لوگ ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کی کھال میں ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال میں ایک سیاہ بال ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چمڑے کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ اے اللہ، تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کے 1/4 ہو؟ ہم نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کے 1/3 ہو؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھے توقع ہے کہ تم تمام جنتیوں کے آدھے ہوں گے، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد ایسی ہے جیسے سفید بیل میں سیاہ بال یا سیاہ بیل میں سفید بال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے، لبیک، میں تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے حاضر ہوں، اور کل خیر تیرے ہی قبضے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنمیوں کی جماعت نکالو۔ حضرت آدم پوچھیں گے، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ وقت ہوگا
جب بچے خوف خدا سے بوڑھے معلوم ہوں گے اور ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا اور تمام لوگ تمہیں مدہوش معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ حقیقت میں مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، صحابہ یہ حدیث سن کر بہت پریشان ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور پھر دیکھیے کہ ہم میں سے کون جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو جاؤ، 1000 یاجوج ماجوج کے مقابلے میں تم سے ایک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ تم تمام جنتیوں کا چوتھائی ہو۔ پھر ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ تم تمام جنتیوں کا تہائی ہو۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ تم تمام جنتیوں کے نصف ہو، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سیاہ بیل میں سفید بال ہو یا گدھے کے پیر میں ایک نشان ہو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت اس طرح منقول ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل میں سفید بال یا سفید بیل میں سیاہ بال، اور اس روایت میں گدھے کے پیر میں نشان کا ذکر نہیں ہے۔ طہارت کا بیان، وضو کی فضیلت۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان یا ان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر ضیاء ہے، اور قرآن یا تمہارے موافق دلیل ہوگا یا مخالف، اور ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، پھر یا اس جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نماز کے لیے طہارت کا وجوب۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں، جب ابن عامر بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ ابن عامر نے کہا کہ اے ابن عمر، کیا آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بغیر طہارت یعنی پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اور مال حرام سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور تم بصرہ کے حاکم رہ چکے ہو۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بلا وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ کامل وضو کرنے کا طریقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر انہوں نے کہا، جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ و وچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، نماز کے لیے جو وضو کیے جاتے ہیں ان سب میں یہ کامل ترین وضو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا چشمدید واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اس کو ٹیڑھا کر کے 3 بار اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے برتن سے پانی لیا اور کلی کی، اور ناک کو پانی سے صاف کیا، پھر 3 مرتبہ چہرہ اور کوہنیوں تک کلائیاں دھوئیں، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ پیر دھوئے،
پھر حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے میرے اس طریقے کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں سوچ و بچار نہ کیا، اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان عصر کے وقت مسجد کے صحن میں تھے، ان کے پاس مؤذن آیا، انہوں نے اس سے وضو کے لیے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر آپ نے فرمایا، اگر قرآن کریم میں علم چھپانے والے کے لیے وعید عذاب کی آیت نہ ہوتی تو میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی یہ حدیث نہ بیان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اس نے اس نماز سے پیوست دوسری نماز کے درمیان کیے تھے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اس نے اس نماز سے پیوستہ دوسری نماز کے درمیان کیے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان نے جس آیت کا ذکر کیا وہ یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے قرآن کریم میں جن ہدایات اور دلائل کو نازل کیا ہے اور جو لوگ ان کو چھپائیں ان پر اللہ تعالیٰ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سعید بن عاص کہتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پایا، اچھی طرح وضو کیا، پھر خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا، آپ نے اس پانی سے وضو کیا، پھر فرمایا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی احادیث منسوب کرتے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں، البتہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا، جس شخص نے اس طرح وضو کیا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز اور مسجد تک چل کر جانا نفل ہو جاتا ہے۔ ابو انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے زینہ کے قریب وضو کیا، پھر فرمایا، کیا میں تم کو نہ دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ پھر حضرت عثمان نے ہر عضو کو 3 بار دھویا۔ بعض روایت میں یوں بھی ہے کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور صحابہ بھی موجود تھے۔ حمران بن ابان بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز حضرت عثمان کے وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا، اور حضرت عثمان ہمیشہ اس پانی سے کسی قدر غسل بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے مسحر کہتے ہیں کہ ان کی مراد نماز عصر تھی۔ فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ تمہیں ایک بات بتلاؤں یا خاموش رہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات ہمارے حق میں بہتر ہے تو ضرور بیان کیجیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص اس طرح کامل وضو کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے، اور 5 نمازیں پڑھے تو ان نمازوں کے درمیان جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ حمران بن ابان بیان کرتے ہیں کہ بشر کے دور حکومت میں حضرت ابو بردہ اس مسجد میں یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا وضو کیا
تو جو گناہ ان فرض نمازوں کے اوقات کے درمیان ہوئے ہیں ان کے لیے وہ نمازیں کفارہ ہو جائیں گی۔ اور ایک اور روایت میں بشر کی حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھنے کے لیے اچھی طرح کامل وضو کیا، پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک گناہ کبیرہ نہ کرے۔ وضو کے بعد مستحب ذکر کا بیان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹوں کو چرانا تھا۔ جب میں اپنی باری پر اونٹوں کو چرا کر شام کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ کس قدر عمدہ حدیث ہے۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی کہ پہلی حدیث اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ تم ابھی آئے ہو، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر کی یہی حدیث ایک اور سند سے منقول ہے، مگر اس میں یہ الفاظ ہیں، جس نے وضو کے بعد کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ ہم کو وضو کر کے دکھلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، برتن ٹیڑھا کر کے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو میں پانی لے کر اس سے کلی کی، اسی کے بقیہ پانی سے ناک میں پانی ڈالا اور یہ عمل 3 بار کیا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور 3 بار چہرہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور دونوں کلائیاں کوہنیوں سمیت 2 بار دھوئیں، پھر برتن سے ہاتھ بھگو کر سر پر سامنے سے پیچھے کی جانب اور پیچھے سے سامنے کی جانب ہاتھ پھیرا، پھر ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھوئے۔ اس کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہی روایت منقول ہے، مگر اس میں ٹخنوں تک کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اس روایت میں راوی نے ایک چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں کیا اور سر کے مسح میں یہ وضاحت کی کہ سر کی اگلی جانب سے مسح کرتے ہوئے ہاتھ گدی تک لے گئے اور پھر واپس اسی جگہ لائے جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا اور پیروں کو دھویا۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے 3 چلوؤں سے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کی اور سر کا مسح ایک بار اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب سے پچھلی جانب کی طرف اور پچھلی جانب سے اگلی جانب کی طرف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں ہاتھ، پھر 3 بار بایاں ہاتھ دھویا، اور الگ پانی لے کر جو ہاتھ دھونے سے بچا ہوا نہ تھا سر کا مسح کیا، اور پیروں کو دھویا یا حتیٰ کہ ان کو صاف کر لیا۔ ناک میں طاق مرتبہ پانی ڈالنا اور طاق مرتبہ استنجا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استنجا کرے تو طاق مرتبہ کرے، یعنی 1، 3، 5 مرتبہ ہو۔ اس کے مقابلے میں جفت ہے، یعنی 2، 4 اور 6۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو نتنوں میں پانی ڈالے، پھر ناک صاف کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے تو ناک صاف کرے، اور جو شخص استنجا کرے تو طاق مرتبہ کرے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں سے ایسی ہی ایک روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص استنجا کرے تو طاق مرتبہ کرے۔ وضو میں مکمل پیروں کے دھونے کا وجوب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے عبد الرحمن، اچھی طرح مکمل وضو کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ مہری کے آزاد کردہ غلام سالم بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر سعد بن ابی وقاص کے جنازے میں جا رہے تھے۔ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ ہم کو پانی نظر آیا اور لوگوں نے عصر کے لیے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی ایڑیاں خشک تھیں اور ان کو پانی نے چھوا تک نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے عذاب کی ہلاکت ہے، مکمل وضو کیا کرو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی اسی طرح یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں وضو مکمل کرو کا جملہ نہیں ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی اسی طرح یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں وضو مکمل کرو کا جملہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور پاؤں پر مسح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو میں ایڑیوں کو نہیں دھویا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک برتن سے پانی لے کر وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا، پورا وضو کیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں پر جہنم کا عذاب ہے۔ تمام اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھونے کا استحباب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا
اور اپنے پیر میں ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو۔ وہ واپس گیا اور پھر نماز پڑھی۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جھڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے لگ کر پانی کے قطرے گرتے ہیں تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے، اور جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پیروں سے پانی گرتا ہے اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پیروں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مکمل طور پر اچھی طرح وضو کیا اس کے تمام جسم حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ مجمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ بازو تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ بازو تک دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دایاں پیر پنڈلیوں تک دھویا، پھر بایاں پیر پنڈلیوں تک دھویا، پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر وضو مکمل کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو لمبا اور زیادہ کرے۔ نعیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور لگتا تھا کہ وہ اپنے کاندھوں کو بھی دھو ڈالیں گے، پھر انہوں نے اپنے پیروں کو دھویا حتیٰ کہ پنڈلیوں کو بھی دھو ڈالا، پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن میری امت کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس سفیدی اور چمک کو زیادہ کر سکتا ہو اس کو زیادہ لمبا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلیا تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے، اور میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت حوض پر آئے گی اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو حوض سے روک رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت میرے حوض پر آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور تم یعنی امت دعوت میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، پس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں، پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گا کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں نکالی تھیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض مقام عدن سے لے کر مقام ایلیا تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میں اپنے حوض سے دوسرے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی شخص پرائے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے حوض پر جب آؤ گے تو تمہارے چہرے اور ہاتھ پیر آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور یہ علامت تمہارے سوا اور کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم، اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید اور سفید چہرے ٹانگوں والے یعنی پنچ کلیان ہوں، سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ اور سنو، بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور ہوں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے۔ میں انہیں آواز دوں گا، ادھر آؤ، پھر کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا، پھر میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مومنو السلام علیکم، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ باقی حدیث حسب سابق ہے۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ دھونے کے لیے بڑھاتے یہاں تک کہ ہاتھوں کو بغلوں تک دھو ڈالتے۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ آپ کس طرح وضو کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عجمی کے بچے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں اس قسم کا وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قد چل کر مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تمہارے لیے یہی رباط ہے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کر لینا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں رباط کے لفظ کو 2 بار فرمایا ہے۔ مسواک کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار معلوم نہ ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت شریح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مسواک۔ حضرت شریح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسواک کی ایک طرف آپ کی زبان پر تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے منہ صاف کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ رات کے آخر حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کر فقینا عذاب النار تک پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت دوبارہ پڑھی، پھر مسواک کی اور وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ بعض سنتوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں سنت ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال نوچنا اور مونچھیں ترشوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں سنت ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں ترشوانا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال نوچنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال نوچنے، زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں مٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں مونچھیں مٹانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔